اگر آپ کے پاس ان کے خلاف ثبوت ہیں تو آپ اپنی عدالتوں میں لائیں. آپ کیوں ڈرتے ہو ان کو اپنی عدالتوں میں لانے سے؟ دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں, یہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جب ان بچوں کو دیکھتے ہیں جو اسکول جاتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی ہیں. اور میں خود اپنی بات کروں گی, میری بچی ہے, پہلے میں جب آئی تھی 2021 میں, میرا بیٹا ساتھ میں تھا, اس کے ہاتھ میں میرے بھائی کا تصویر تھا, اور پہ تالا لگا ہوا ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ان کا جو عہدہ ہے وہ ان سے چھین لیا جائے گا. شبیر کب آئے گا؟ اور مجھے اسکول بھی جانا ہے, لیکن میں کیا کہوں, خود کی بدقسمتی کہوں, ایک بد وقت بہن خود کو کہوں, یا بلوچستان کی تمام ان ماؤں اور بہنوں اور بچوں کو یہ کہوں, تو بہت درد ہوتا ہے. ریاست خود ہمارے بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے کہ کل کو وہ آ کے ان روڈوں پہ خود بول سکے, چیخ سکے, اپنے حق کے لیے بات کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, اس وقت یہاں پر موجود ہے بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کے احتجاج میں. یہاں پر یہ جو ان کے پیارے جن کے لاپتہ ہوئے ہیں اس کے لیے یہ لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں, اور آج ان کو 25 دن جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں. اس وقت میرے ساتھ جو لاپتہ فرد ہے شبیر بلوچ, ان کی بہن سیما بلوچ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے, ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو شبیر بلوچ کے حوالے سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح ان کو لاپتہ کیا گیا اور کب لاپتہ کیا گیا؟ 4 اکتوبر 2016 کو میرے بھائی کو پاکستانی فورسز نے چھاپہ مار کر اور ان کی بیوی اور علاقے کے دیگر لوگوں کے سامنے سے اور 25 لوگوں کے ساتھ اٹھا کے لے کے گئے. جب اس کی بیوی وہاں پہ چیختی رہی کہ اسے چھوڑ دیں, اسے وہاں پر یہ کہہ کے لے جاتے ہیں کہ ہم کچھ بات پوچھ تاچھ کر انویسٹیگیشن کے کرنا چاہ رہے پوچھ تاچھ کر کے ان کو چھوڑ دیں گے. لیکن باقی 25 لوگوں کو ایک ہفتے کے اندر چھوڑ دیا گیا. لیکن 26واں میرا بھائی جو آج تک 9 سال مکمل ہونے کے باوجود بازیاب نہیں ہو سکا. میں نے ہر در کٹکھٹایا, ہائی کورٹ سے لے کر کمیشن تک, احتجاجی ریلیوں, دھرنوں میں نے حکومت سے یہی درخواست کی ہے, اگر میرے بھائی نے کوئی بھی گناہ کیا ہے اپنی عدالتوں میں لائے, انہیں سزا دے, ہمیں قبول ہے. لیکن اس طرح 9 سال کسی کو زندان میں رکھ کے ان کے پورے خاندان کو اذیت دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے بتائیے گا کہ جس وقت ان کو لاپتہ کیا گیا اس کے بعد آپ کہہ رہی ہے کہ میں نے قانونی سارے راستے جو ہے وہ اپنائے ہیں اور میں اس پہ گئی ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو کوئی جواب ملا ہے کہ ان کا کوئی قصور تھا جس کی وجہ سے ان کو لاپتہ کیا گیا؟ نہیں, یہی جواب تو نہیں دیتے. ہم بس ریاست سے یہی سوال کرتے آ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے ایسا کون سا گناہ اس نے کیا ہے جس کی سزا ہم پورے خاندان والے کاٹ رہے ہیں. لیکن آج تک ہمیں یہ جواب نہیں ملا کہ ایسا کون سا گناہ شبیر نے کیا ہے جس کی سزا وہ ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی کاٹ رہے ہیں. اور ہم ہر بار یہی درخواست کرتے ہیں, یہی اپیل کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر کوئی بھی گناہ کیا ہے, اگر آپ کے پاس ان کے خلاف ثبوت ہیں تو آپ اپنی عدالتوں میں لائیں. آپ کیوں ڈرتے ہو ان کو اپنی عدالتوں میں لانے سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اس لیے آپ ڈرتے ہو. لیکن آج تک ہمیں جواب نہیں ملا. ہمیں ملا ہے تو بس دھمکیاں اور ہراسمنٹ اور نا امیدی. لیکن پھر بھی ہم ایک امید کے ساتھ اس بار دوبارہ یہاں پہ اسلام آباد آئے ہیں کہ شاید کسی اندھے یا بہرے کو ہماری درد, ہماری یہ جو اذیتیں ہم سہ رہے ہیں ان کو یہ نظر آئے اور ہمیں سنے, ہمیں انصاف دے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں انصاف ملے گا. جیسے ہر بار کی طرح ہم آئے تھے, ابھی 25 دن مکمل ہو رہے ہیں, لیکن کسی کو بھی احساس نہیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں. وہ آ کے ہمیں یہ پوچھے کہ آپ کس وجہ سے آئے. ہمارے ساتھ بوڑھے مائیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن آج تک کسی حکمران نے, کسی حکومتی نمائندے نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم آ کے یہاں ان سے پوچھیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے, کہ آپ اب اس گرمی میں, اس بارش میں آپ یہاں پہ روڈ پہ بیٹھے ہیں. سیما بلوچ صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ 25 دن ہوئے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پر احتجاج کرتے ہوئے, اور ابھی تک کوئی حکومت کا نمائندہ یا کوئی ریپرزینٹیو ان کا وہ نہیں آیا. کیا محسوس کر رہے ہیں یہ بلوچ سارے لوگ؟ محسوس تو یہی کر رہے ہیں کہ پچھلی مرتبہ جب ہم آئے تھے تو 2 مہینے یہاں پہ بیٹھے رہے. اسی طرح حکومت کا کوئی بھی نمائندہ نہیں آیا ہمارے ساتھ. ہمیں نہیں پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے, تو ہم دوبارہ بلوچستان چلے گئے. اس بار بھی یہ امید رکھے یہاں پہ بیٹھے. ہر صبح جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو مائیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج کوئی آئے گا, یا کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ہم کیا جواب دے سکتے ہیں ان ماؤں کو کہ یہاں کے سب حکمران بے حس ہو چکے ہیں, اندھے ہو چکے ہیں, بہرے گنگے, جو بولے وہ یہی سب کچھ ہے جو ہمیں ان بوڑھی ماؤں کے درد اور ان کی اذیت کا احساس ہی نہیں ہے.
اور اس امید کے ساتھ یہ مائیں بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ شاید آج نہیں تو کل ہمیں سنا جائے گا. مجھے بتائیے گا کہ بلوچستان میں اگر یہ مسئلے مسائل ہے، آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر بچے بھی آئے ہیں، بزرگ خواتین بھی ہیں یہاں پر، وہ موجود ہے، باقی بھی آپ لوگوں کے مرد حضرات بھی یہاں پر موجود ہے، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے کہ بچے وہاں پر پڑھائی کرے، تعلیم کرے اور اپنی ایک زندگی بنائے. تو کل کے لیے یہ بچے جو ہے، ان میں پرسوں میں سن بھی رہا تھا کہ ان میں سے ایک بچی نے جو کچھ باتیں کی تھی کہ وہ بڑی وائرل بھی ہوئی، تو وہ کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ جب بڑے ہوں گے جو ابھی اس وقت یہاں پر ہے تو ان کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی، بس یہی کہوں گی کہ جب ہم دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان بچوں کو دیکھتے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی ہیں، اور میں خود اپنی بات کروں گی، میری بچی ہے، پہلے میں جب آئی تھی 2021 میں، میرا بیٹا ساتھ میں تھا، اس کے ہاتھ میں میرے بھائی کا تصویر تھا، اور ابھی میری بیٹی ہوئی ہے، 4 سال کی بیٹی ہے، وہ بھی یہاں پہ میرے بھائی کا تصویر اٹھائے، کبھی ادھر گھومتی ہے کبھی ادھر کہتی ہے کہ امی شبیر کب آئے گا، اور مجھے اسکول بھی جانا ہے. لیکن میں کیا کہوں، خود کی بدقسمتی کہوں، ایک بدبخت بہن خود کو کہوں، یا بلوچستان کی تمام ان ماؤں اور بہنوں اور بچوں کو یہ کہوں، تو بہت درد ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح روڈوں پہ ہوتے ہیں. اور جب ڈاکٹر محرم کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے اور جیل میں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ کوئی مطلب ان کی وہ پورے بلوچستان کی آواز بنی ہوئی تھی، تمام ان ماؤں کی امیدیں تھی، تو یہ ریاست سمجھتی ہے کہ وہ محرم کو قید کر کے اس کے نظریے کو مٹانا چاہتی ہے. لیکن میں یہی سمجھتی ہوں کہ کل کو جا کے یہ بچے محرم کی طرح بنیں گے اور اس ریاست سے سوال کریں گے، اور وہ مطلب خود تیار کر رہا ہے، ریاست خود ہمارے بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے کہ کل کو وہ آ کے ان روڈوں پہ خود بول سکے، چیخ سکے، اپنے حق کے لیے بات کر سکے. لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ریاست کو، ان اداروں کو، ان پارلیمنٹیرینس کو جو پارلیمنٹ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بلوچستان کے ان لوگوں کی طرف سے؟ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے خود کے بلوچ بھی ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی، جو بہت سارے لوگ ہیں. جو اپنے حقوق کے لیے، اپنے شیئرز کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن ان کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ یہاں پہ ان کی بوڑھی مائیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بہنیں یہاں پہ گرمی اور بارش میں تپتی دھوپ میں بیٹھے ہوئے اپنا حقوق مانگنے کے لیے. وہ ان سے اونچی عمارتیں نہیں مانگ رہے، وہ ان سے تاج تخت نہیں مانگ رہے، وہ اپنے لاپتہ بچوں کو مانگ رہے ہیں. اگر وہ ہمارے لیے 2 لفظ بولتے ہیں ہمارے لیے بہت ہے، لیکن ان کے منہ پہ تالا لگا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کا جو عہدہ ہے وہ ان سے چھین لیا جائے گا. بہت شرم کی بات ہے. میں بس یہی کہوں گی کہ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں پہ جو اپنے بچوں کے ساتھ ایسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان ماؤں کے درد کو تھوڑا سا احساس نہیں کر سکتے، جو گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہی کی بدولت وہ ان کا محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو احساس نہیں کہ یہاں پہ کتنی تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو 10 15 سالوں سے اپنے بچوں کے انتظار میں ہے. میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے حکمرانوں پہ جو اپنے محلوں پہ بیٹھ کے عیاشیاں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پورے خاندان کے ساتھ، لیکن ان ماؤں کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے سیما بلوچ کی گفتگو سنی، اور شبیر بلوچ جو ہے ان کے بھائی ہیں جن کو لاپتہ کیا گیا 2016 میں، ابھی تک جو ہے ان کو بازیاب بھی نہیں کیا، اور ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی اپڈیٹس بھی نہیں آئی، اور یہ لوگ ابھی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم قانون اور آئین کے مطابق اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. اور اگر کسی نے کچھ کیا ہے، میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا اپنا ایک بیانیہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے کچھ کیا ہے، یا ہم میں سے کسی نے کچھ کیا ہے، تو آپ لوگ اس کو جو ہے عدالت میں پیش کریں. آپ سزا دینا چاہتے ہیں سزا دیں، لیکن ہمیں بتایا جائے کہ قصور کیا ہے. جو ابھی تک کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ، تو اس کا قصور بتایا جائے کہ قصور کیا ہے. انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.